کہ عبادت کا دار و مدار دو چیزوں پہ ہے، دو بنیادی چیزوں پہ عبادت کا دار و مدار ہے. نمبر ایک الاخلاص للہ، کہ جو بھی عبادت کریں وہ کس کے لیے کریں؟ خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے. نمبر دو المتابعۃ للرسول، جو بھی عبادت کریں اس میں پیروی کس کی کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں. نماز اللہ کے لیے، طریقہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فیبنی الانسان عبادتہ علی ما جاء عن اللہ ورسولہ، انسان کو چاہیے اپنی عبادت کی بنیاد ان احادیث پہ رکھے، ان ایتوں پہ رکھے جو اللہ کے رسول سے وارد ہیں. لا یبتدع فی دین اللہ ما لیس منہ، دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد نہ کریں جو دین کا حصہ نہیں ہے. لا فی اصل العبادہ ولا فی وصفہا، نہ کوئی نئی عبادت دین میں داخل کریں اور نہ پہلے سے موجود عبادت کو نئی شکل دیں. نہ دین میں نئی عبادت داخل کریں اور نہ پہلے سے موجود عبادت کو نئی شکل دیں. کیسے؟ کہتے ہیں ولہذا نقول، ہم اسی لیے کہتے ہیں لا بد فی العبادۃ ان تکون ثابتۃ بالشرع فی ہیئتها وفی مکانها وفی زمانها وفی سببها. لا بد ان تکون ثابتۃ بالشرع فی هذه الامور كلها، کہ عبادت شریعت سے ثابت ہونی چاہیے، تفصیلات کے لحاظ سے بھی. کس لحاظ سے بھی؟ تفصیلات کے حساب سے بھی، اور کیفیت کے اعتبار سے بھی، جگہ کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی، سبب کے اعتبار سے بھی. ان تمام امور میں عبادت ثابت ہونی چاہیے. آئیے چند مثالیں لیتے ہیں ذرا. تہجد کی نماز پڑھنا ثابت ہے نبی علیہ السلام سے؟ جی بالکل ثابت ہے. ایسے ہی ہے 27ویں رجب کو، کون سی تاریخ بتا رہا ہوں، خصوصی طور پہ تہجد کا اہتمام کرنا، شب بیداری کا اہتمام کرنا، پوری رات عبادت کرنا، تہجد پڑھنا. اگر کوئی آدمی پہلے یہ کام نہیں کرتا، صرف 27ویں رجب کو کرتا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کے رسول کو معراج ہوا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ معراج اس رات کو ہوا تھا. کب ہوا تھا اللہ بہتر جانتے. معراج پہ ہمارا ایمان ہے، معراج ہوا ہے اس پہ ایمان ہے. کس تاریخ کو ہوا یہ تاریخ معلوم نہیں ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ تاریخ، یہ رات ہمیں معلوم ہوگی. چلو جی معلوم ہوگی، 27ویں رجب ہے، 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں. 27ویں رجب کی وجہ سے پوری رات عبادت کرنا، شب بیداری کا اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا، اس وجہ سے، اس سبب سے، کیا یہ سبب ثابت ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے 27ویں رجب کو عبادت کا اس لیے اہتمام کیا کہ یہ وہ رات ہے جس رات آپ کو معراج ہوا؟ تو کہتے ہیں تہجد عبادت تو ثابت ہے، لیکن اس عبادت کو معراج کی وجہ سے کرنا یہ سبب ثابت نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. آگے چلیے. آپ کتاب کے مؤلف نے کہا تھا ایسے ہی زمانہ ہے قبروں کی زیارت کرنا. قبروں کی زیارت کرنا شریعت نے ترغیب دی ہے کیونکہ موت یاد آتی ہے، لیکن عید کے دن خاص طور پہ قبروں کی زیارت کرنا، 10 محرم کو خاص طور پہ قبروں کی زیارت کرنا، یہ وقت شریعت نے بتایا ہے. تو پھر ہم اس کو خصوصی طور پہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں ایک آدمی کو چھٹی ملی عید کے دن، والد صاحب فوت ہوئے تھے اور عید کے اگلے دن اس نے پھر واپس چلے جانا ہے، تو وہ عید کے دن اس لیے جا رہا ہے کہ اسے چھٹی یہی ملی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس دن کو شریعت نے عید کا دن بنایا، خوشی کا دن بنایا، اس دن کو آپ غم کے طور پہ منائیں. جی آج ہم نے مردوں کو یاد کرنا ہے، قبرستان میں ان کے پاس جانا ہے، آپ شریعت کے الٹ کیوں چل رہے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے لوگ فوت نہیں ہوتے تھے؟ ان کے رشتہ دار فوت نہیں ہوتے تھے؟ کیا عید کے دن وہ خوشیاں منانے کی بجائے ان کی قبروں پہ حاضری دیتے تھے؟ تو اب قبروں کی زیارت تو ثابت ہے، لیکن عید کے دن یہ کام کرنا، 10 محرم کے دن یہ کام کرنا، یہ چیز درست نہیں ہے. آگے چلیں. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجیوں کا ٹھہرنا، وقوف کرنا کیسا ہے؟ جی فرض ہے اور بہت عظیم عبادت ہے. ایسا ہے کہ نہیں حاجی صاحب؟ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفات کہتے ہیں. اس دن حاجیوں کا میدان عرفات میں جانا، اس کی بڑی اہمیت ہے.
بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں, بہت یہ قیمتی دن ہے. اب آپ لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں, آپ کہتے ہیں لو جی ہم حج پہ تو نہیں حاضر ہو سکے, ہم کل جا رہے ہیں وہاں پہ, کل ہم وہ عبادت کریں گے جو حاجی کرتے ہیں. کیوں حاجی صاحب کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہم نے ناچنا نہیں ہے, وہاں پہ عبادت ہی کریں گے. تو کیا خیال ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ حج کر رہے ہیں اور 9 ذی الحجہ ہے اور میدان عرفات میں وہ جا کے وہ کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ شریعت ہے. لیکن یہی کام آپ کسی اور تاریخ میں کریں اور میدان عرفات میں ہی کریں تو یہ کام آپ کا غلط ہو جائے گا. اعتکاف ہے, اعتکاف کہاں بیٹھنا چاہیے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اعتکاف مسجد میں بیٹھنا چاہیے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرد بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتے رہے, عورتیں بھی. اور آج ہماری عورتیں کہاں اعتکاف بیٹھ رہی ہیں؟ گھروں میں. کہاں آیا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ جی کتاب کے مؤلف یہی کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف تو اب ثابت ہے, جگہ جو آپ نے اب تلاش کی ہے یہ جگہ ثابت نہیں ہے. اعتکاف بیٹھنا ہے تو مسجد میں. آپ کہتے ہیں مسجد میں ماحول نہیں اچھا, عورت نہ بیٹھے, گھر میں عبادت کرتی رہے, ویسے تلاوت کرتی رہے, اللہ کا ذکر کرتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اعتکاف بیٹھنا ہے تو وہاں پہ بیٹھیں گی جہاں پہ صحابہ اکرام کی عورتیں بیٹھی ہیں. کہاں بیٹھی ہیں؟ مسجد میں بیٹھی ہیں. آپ کی زندگی میں بھی مسجد میں بیٹھی ہیں, آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی مسجد میں بیٹھی ہیں, یہ بھی بتا دوں. تو کہتے ہیں اس لیے جو بھی عبادت آپ کرنے لگیں اس کی بنیاد, اس کی کیفیت, اس کی جگہ, اس کا وقت, اس کا سبب, یہ سب چیزیں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس کی ایک دلیل لے کئی دفعہ بیان کرتا رہتا ہوں, ذرا آج یہ موضوع چل رہا ہے تو آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو چھینک آتی ہے. عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو چھینک آتی ہے. عبداللہ بن عمر کو خود نہیں, ان کے پاس ایک اور آدمی بیٹھے, ان کو چھینک آتی ہے. اب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ حاجی صاحب کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اس آدمی نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اب بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ 24 گھنٹے پڑھنا چاہیے. لیکن چھینک آنے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑھنا سکھایا ہے؟ اس موقع پہ سلام پڑھنا نہیں سکھایا. عبداللہ بن عمر اس آدمی پہ ناراض ہو گئے. کہا کہ چھینک آنے پہ الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں بھی آتا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا. میرے بھائی غور کریں, دین کے اوپر غور کریں ذرا. اپنی طرف سے دین میں ٹانکے لگاتے رہنا بھی کیا حرج ہے جی, کیا حرج ہے جی, کیا اگر ایسے ہی عبادت کرنی کیا حرج ہے تو اللہ کے رسول کو نبی کو مانا ہے. نبی ماننے کا تو مطلب یہی ہے کہ عبادت اللہ کی, طریقہ عبادت آپ کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس لیے میرے بھائیوں ان معاملات میں غور کیا جائے اور اپنی طرف سے دین میں جو اضافے کیے جاتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. اب ہمارے وہ بھائی جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں, ان سے آپ بات کریں گے تو وہ جناب آپ پہ ناراض ہو جائیں گے. وہ کہیں گے تم درود کے منکر ہو. کیا واقعی ہم درود کے منکر ہیں؟ بالکل نہیں. جو درود کا منکر ہے تو اس کے تو کافر ہونے کا خطرہ ہے. ہم الحمدللہ درود پڑھتے ہیں, اتحیات میں پڑھتے ہیں, اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہوئے پڑھتے ہیں, ویسے بھی 24 گھنٹے جب یاد آئے پڑھتے ہیں. لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا جیسے اذان کا حصہ ہو. آپ کہتے ہیں درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میرے جیسا کوئی آئے گا وہ کہے گا بسم اللہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بسم اللہ بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے. اور یہ حاجی صاحب کہیں گے اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں, شیطان بھاگ جائے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں. کوئی اور آئے گا وہ کہے گا اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر دیں الحمدللہ. اب اذان کیسے شروع ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر. یہ اذان ہے. اور یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں, کوئی پانچواں آئے گا وہ کچھ کوئی اور اضافہ کر لے گا. جیسے ہمارے کئی کیا کہتے ہیں جناب علی کا نام بھی اذان میں ہونا چاہیے. تو جناب علی اچھے آدمی ہیں کہ نہیں؟ بہت اچھے آدمی ہیں. تو ٹھیک ہے جی ان کا نام بھی آ جائے, علی ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں. کیا اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ٹھیک ہے وہ بھی آنے دو. یہ نہیں کہ اگر آپ ایک اضافے پہ اصرار کرتے ہیں کہ جو اضافہ میں نے کہا ہے قبول کر لیں, تو دوسرے کو 20 اضافے کرنے سے آپ نہیں روک سکتے.
ان چیزوں کا میرے بھائیوں خیال رکھا جائے. عبادت کے معاملے میں احتیاط کریں. احتیاط ایک یہ کہ عبادت جب بھی ہوگی کس کی ہوگی. دوسرے نمبر پہ احتیاط یہ کہ طریقہ عبادت کس کا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فلو ان احدا اثبت شيئا من الاسباب لعبادة تعبد الله بها دون دلیل رددنا علیہ ذلك. اگر کوئی آدمی کسی ایسی عبادت کے لیے جو عبادت وہ اللہ کی کر رہا ہے کوئی ایسا سبب ثابت کرتا ہے جس کی دلیل نہیں ہے تو ہم اس سبب کو ریجیکٹ کر دیں گے. مثال کے طور پہ عید منانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی وجہ سے. اب دو عیدیں تو ثابت ہیں, ایک عید فطر ہے روزوں کے بعد, اس کے پیچھے روزے ہیں, دوسری قربانی کی عید ہے. اب ایک تیسری عید آپ کے یوم پیدائش کی وجہ سے اس سبب سے عید, تو یہ سبب شریعت سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے محبوب ہیں. جو آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ ہر ایک سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا اللہ کی ذات کے بعد, اس کا ایمان خطرے میں ہے. ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے محبت ہے, اپنے والدین سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنے مال سے بڑھ کر, اپنی جان سے بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کر. لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کے دین کو بگاڑا جائے, آپ کے دین میں تبدیلیاں کی جائیں, آپ کے دین میں اضافے کیے جائیں, نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اگر کوئی کسی نئے سبب کی وجہ سے کوئی عبادت نکالے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر مقبول ہے. لأنه لا بد ان يثبت بأن هذا سبب لتلك العبادة. یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ یہ سبب جس کی وجہ سے آپ عبادت کہہ رہے ہیں یہ سبب شریعت سے ثابت ہے. وَإِلَّا فَلَيْسَ مَقْبُولٍ مِّنْهُ, ورنہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا. وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا شَرَعَ شَيْئًا مِّنَ الْعِبَادَاتِ, اگر کوئی آدمی شریعت میں کوئی عبادت لے کر آتا ہے لم یأتِ بِهِ شَرْعُ, جو شریعت میں نہیں ہے, او أَتَى بِشَيْءٍ ورد بِهِ شَرْعُ, یا کوئی ایسی عبادت لے کر آتا ہے جو شریعت میں موجود ہے. پہلے نمبر پہ کہا کہ ایسی عبادت لے کر آتا ہے جو موجود ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ایسی عبادت لے کر آتا ہے جو شریعت میں موجود ہے لیکن نئی شکل کے ساتھ, نئی شکل و صورت کے ساتھ, یعنی کہ نئی کیفیت کے ساتھ یا نیا زمانہ. قلنا انہا مردودۃ علیک, ہم کہیں گے یہ رد ہے, ریجیکٹ ہے, ہم نہیں مانتے. اب دیکھ لیں اس کی مثال, تیجا, 7واں, 40واں برسی, یہ چیزیں جو ہیں تیجے کے دن کیا کرتے ہیں لوگ, تلاوت کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کھانا تقسیم کرتے ہیں. اب بتائیں ان میں سے کون سی چیز غلط ہے؟ بظاہر کوئی بھی غلط نہیں ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہ قرآن پاک پڑھنا غلط ہے, نہ کھانا کھلانا غلط ہے. لیکن میت کے فوت ہونے کے تیسرے دن یہ دن مقرر کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے چنے کے دانے اکٹھے کر کے ذکر کرنا یا قرآن پاک پڑھنا, سپارے تقسیم کرنا, پورا قرآن پاک ختم کروانا, اور پھر یہ ایک نئی چیز بنا لی گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے میرے بھائیو یہ ثابت نہیں ہے. لأنه لا بد ان تكون العبادة مبنية على ما جاء به الشرع, عبادت کی بنیاد اس چیز پہ ہونی چاہیے جو شریعت سے آئی ہے. لأن هذا هو مقتضى ما علمك الله تعالى من العلم, اے طالب علم یہ تقاضا ہے اس علم کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ تتعبد للہ تعالی الا بما شرع, کہ آپ اللہ کی عبادت اسی طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ شریعت کے مطابق ہے. ولہذا قال العلماء, اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں ان الاصل فی العبادات الحظر حتى يقوم دلیل علی المشروعیہ, کہ عبادات میں اصل کیا ہے, اصول کیا ہے. ہاں جی, عبادات میں ذرا یہ بڑی اہم بات ہونے لگی, صاحب 2 منٹ کے لیے نیند کو آگے پیچھے کر دیں. عبادت میں اصول کیا ہے؟ عبادت میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت منع ہے. حاجی صاحب کیا اصول ہے؟ ہر عبادت سوائے اس عبادت کے جو اللہ کے رسول سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور دنیاوی معاملات میں اصول اس کے الٹ ہے, ہر دنیاوی معاملہ جائز ہے سوائے اس معاملے کے جس سے شریعت نے روک دیا ہے. یعنی کہ دنیا میں کوئی کہے گی اسپیکر کیوں, ہم کہیں گے اس لیے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ دنیاوی معاملے میں ہر چیز کیا ہے, جائز ہے. یہ دنیاوی چیز ہے اسپیکر, یہ کرسی دنیاوی چیز ہے, یہ ستون مسجد میں لگے ہوئے دنیاوی چیز ہیں, یہ جہاد میں آنا عمرے کے لیے دنیاوی چیز ہے. عمرہ عبادت ہے, جہاد میں آنا عبادت نہیں ہے. تو یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ سب جائز ہیں. آپ اونٹنی پہ آتے ہیں کہ گھوڑے پہ آتے ہیں کہ سائیکل پہ آتے ہیں کہ جہاز پہ آتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن عبادت کی باری آئے گی تو اصول یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے,
بولیے منع ہے. میرے بھائیوں وہ حدیث آپ کو معلوم نہیں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. کون سی؟ 3 آدمی آئے اور ان کو یہ احساس تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں. اب ان میں سے ایک نے اعلان کیا کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا، اور ہر رات، پوری رات اور بلا ناغا ہر رات اللہ کی عبادت کیا کروں، سویا نہیں کروں گا. دوسرے نے اعلان کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں خلل پڑتا ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے. اور تیسرے نے کیا اعلان کیا؟ میں روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا، کوئی ناغا نہیں کروں گا. اب اگر یہ سوال مجھ سے ہو یا آپ سے ہو تو ہم نے کہنا یار کیا بات ہے، ہم نے تو حوصلہ افزائی کرنی ہے نا، بلکہ ایوارڈ دیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے حوصلہ افزائی کی، آپ شدید ناراض ہوئے. غور کیجئے میرے بھائی، تعصب چھوڑ دیجئے. میری یہ بات دھیان سے سنیے، حدیث کی بات ہے. اللہ کے رسول نے شاباش نہیں دی، حالانکہ میری ناقص عقل یہ کہتی ہے، آپ کی ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ ان کو شاباش دینی چاہیے جو اعلان کر رہا ہے کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے. میرا طریقہ کیا ہے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں. میں دن کے ٹائم نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی ناغا بھی کر لیتا ہوں، اور میں نے شادیاں کر رکھی ہیں. فرمایا یہ ہے میرا طریقہ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے راز کیا وہ میرا نہیں ہے. اب بتائیے، روزوں کا اعلان کیا تھا، روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا، یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے صاحب. لیکن جو طریقہ اپنا لیا تھا روزانہ، یہ نئی چیز ہے. رات کو عبادت کرنا، تہجد پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ روزانہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، یہ نئی چیز تھی. اس پہ آپ نے شاباش نہیں دی بلکہ ناراض ہوئے، ڈانٹا، کہا جو یہ کام کرے گا میرا نہیں ہے وہ. تو میرے بھائی اللہ کے لیے جذبات میں نہ آئیں، دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں. تو اسی لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ عبادت میں اصل کیا ہے کہ ہر عبادت منع ہے سوائے اس عبادت کے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں آ گئی ہے. اور اس کی دلیل قرآن پاک سے یہ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا طریقہ مقرر کیا ہے جس طریقے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے بیان کردہ طریقوں کے علاوہ بھی کوئی طریقہ شریعت کا بنا رکھا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب ایسا روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا آرڈر نہیں ہے، ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، تو اس کا یہ کام رد، مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے. اب دیکھ لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، جو بھی کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے سے ثابت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے. حتی لو کنت مخلصا، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں چاہے آپ نیا کام نکالنے میں جتنے بھی مخلص ہوں. اب عید میلاد النبی منانے والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ مخلص ہیں، ہمیں ان کی نیت پہ شک و شبہ نہیں ہے، وہ محبت و عقیدت کے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن کیا ان کا یہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں چاہے آپ مخلص ہوں، چاہے آپ اس نئے عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہوں، چاہے آپ اس کے ذریعے اللہ سے ثواب لینا چاہتے ہوں، لیکن جب وہ طریقہ ثابت نہیں ہے فإن ذلك مردود علیک، تو یہ نیا عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے. ولو انك ردت الوصول الى الله من طريق لم يجعله الله طريقا للوصول اليه فإن ذلك مردود علیہ. جب بھی آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جو راستہ ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے. اذن فواجب طالب العلم ان يكون متعبدا لله تعالى بما علمه من الشرع لا يزيد ولا ينقص. اس لیے طالب علم پہ واجب ہے اللہ کی عبادت اس طریقے کے مطابق کرے جو شریعت سے معلوم ہے، اس میں نہ اضافہ کرے نہ کمی کرے، نہ اضافہ کرے نہ. حاجی صاحب اگر کوئی سادہ آدمی یہ کہہ دے کہ مغرب کی آئندہ ہم رکعتیں پڑھا کریں گے 4، تو کیسا ہے؟ کیوں غلط ہے؟ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، 2 سجدے مزید کریں گے، تو غلط کیا ہے؟ اس میں غلطی کون سی ہے جی؟ کیا اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں کہا ہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل نہیں کہا. اب بتائیے
ہاں آپ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، تو یہ نیا کام ہے. آپ کے زمانے میں ہمیشہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی تھی، 3. چوتھی رکعت کوئی نکالے گا چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ نیکی ہے، چاہے اس میں سورہ فاتحہ ہے، چاہے اس میں سجدے ہیں، چاہے اس میں رکوع ہے، غلط ہے. تو کہتے ہیں لا یقول ان هذا الامر الذي اريد ان اتعبد لله به امر تسكن الیہ نفسی ویطمئن الیہ قلبی وینشرح به صدری. آپ یہ نہ کہیں کہ جو میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ میرا دل مطمئن ہے. آپ کا دل معیار نہیں ہے. یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں جس کو تم غلط کہہ رہے ہو میرا دل مطمئن ہے. تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں ایسے آپ نہ کہیں حتی لو حصل هذا فلیزنها بمیزان شرعی. آپ اس کو تولیں شریعت کے ترازو میں، اپنے دل کے ساتھ نہ تولیں. کس کے ساتھ تولیں؟ شریعت کے ترازو میں تولیں. فإن شهد الكتاب وسنة لها بالقبول فعلى العين والرأس. اگر شریعت اس کی تائید کرے تو سر آنکھوں پہ، وإلا فإنه قد يزين له سوء عملی. اور اگر شریعت میں اس کی تائید نہ ملے تو یاد رکھیں کہ یہ برا عمل ہے جو آپ کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے، سورہ فاطر میں کہا ہے أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. تو شیطان ہمارے سامنے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. كَذَلِكَ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ عَامِلًا بِعِلْمِهِ. تو کتاب کے مؤلف اب تک کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے علم پہ عمل کریں، عقیدے کے معاملے میں بھی، نمبر 2 عبادت کے معاملے میں بھی، اب کہہ رہے ہیں اخلاق کے معاملے میں بھی، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں بھی. والعلم الشرعی يدعو الى كل خلق فاضل من الصدق والوفاء ومحبت الخير المؤمنین. شرعی علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر اچھا اخلاق اپنا لیں.